ادھر اللہ کے رسول پڑھیں تو اللہ جل شانہ نے آیت نازل فرمائی، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوبم یہ کام مت فرمائیے، جبرائیل پڑھ لے اس کے بعد آپ پڑھیں، جبرائیل کے پڑھنے کے دوران آپ نہ پڑھیں، لیکن رب نے یہاں چھپے سوال کا جواب بھی دیا ہے۔ چھپا سوال یہ ہے کہ محبوب مصطفیٰ کے دل میں آئے گا، رسول اللہ کی سوچ میں آئے گا، اے اللہ میں بلا وجہ تو نہیں پڑھ رہا، میں تو بے وجہ پڑھ رہا ہوں، میں تو بغیر رزن کے نہیں پڑھ رہا، میں تو وجہ رزن بیس بنیاد پہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ رزن یہ ہے، میں چاہتا ہوں قرآن جلدی جلدی یاد ہو جائے، اگلی نسلوں تک پہنچ جائے۔ اللہ میری جلدی کی وجہ تو یہ ہے، تو رب کریم نے اس کا بھی جواب دیا۔ رب کریم نے فرمایا لتعجل بہ، یہ لام تعلیلیہ ہے، اسے لام ریزنیبل کہتے ہیں، یہ لام وجہ بتا رہی، یہ لام مسئلہ بتا رہی، یہ لام بنیاد بتا رہی۔ فرمایا لتعجل بہ، محبوبہ ہم آپ کی وجہ کو جانتے ہیں، آپ کے مائنڈ سیٹ کو جانتے ہیں، آپ کی ذہنیت کو ہم سمجھ چکے ہیں۔ آپ جلدی اسی لیے کر رہے ہیں کہ قرآن کریم پہ عبور حاصل کر کے اگلے لوگوں تک پہنچایا جائے، قرآن کو محفوظ کر کے اگلی نسلوں تک پہنچایا جائے۔ فرمایا محبوب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس بارے میں فکر مند مت رہیے کہ قرآن آگے جائے گا کیسے۔ رب نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ رب نے تسلی دی، گجرانوالہ کے غیوروں اپنی کان کی کھڑکی کھول کے دل تک اس جملے کو راستہ دینا۔ اللہ نے فرمایا یوں نہیں ہے کہ قرآن آگے جائے گا کیسے، ان علینا بیانہ، یہ ذمہ داری آپ کے رب کی ہے، یہ معاملہ اللہ کا ہے، یہ ترتیب خدا بندی ہے کہ اللہ اس کلام کو کیسے لے جائیں گے۔ لتعجل بہ، ان علینا جمعہ، ذمہ داری ہماری ہے، قرآن جمع کیسے ہوگا، وقرآنہ، ذمہ داری ہماری ہے، آگے پڑھوایا کیسے جائے گا۔ بس آپ ایک کام کریں کہ جب قرآن اتر جائے اس کا انتباہ کریں، ثم ان علینا بیانہ، پھر اگلی نسلوں تک کیسے جائے گا یہ کام اپنے رب پہ چھوڑ دیں، اگلی امت تک کیسے جائے گا یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ جانے، اگلی امت جانے، رب کا کلام جانے، اگلی نسل جانے، اللہ کی بات جانے، اگلی قوم جانے، اللہ کا پیغام جانے، اگلی اقوام جانے۔ یہ ذمہ داری آپ کے رب کی ہے، یہ معاملہ اللہ کا ہے، یہ ترتیب خداوندی ہے۔ وہ اگلی نسلوں تک صرف قرآن پہنچائے گا نہیں، وہ جمع بھی کرائے گا، قرآن بھی پہنچائے گا اور اس کو پڑھوا کے بھی دکھائے گا۔ ثم ان علینا بیانہ، ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ اللہ نے رسول اللہ کو، یہ رب کریم نے قرآن کریم میں رسول کریم کو تسلی دے کر فرمایا آپ پریشان نہ ہو، آپ فکر نہ کریں، قرآن اگلی نسلوں تک جائے گا کیسے، یہ آپ کے رب کی ذمہ داری ہے۔ اور میرے غیور بھائیوں، اللہ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ رب کریم نے ان سینوں کا انتخاب کیا تھا، ان اساتذہ کے انتخاب کیا تھا، اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ اللہ نے مبارک جگہ بھی دی ہے، مبارک زبانیں پڑھانے والے بھی دی ہے، مبارک زبانیں پڑھنے والی بھی دی ہے، اور آج تک یہ ترتیب خداوندی چلی ہے۔ قرآن پڑھا بھی جاتا ہے، قرآن پڑھایا بھی جاتا ہے، قرآن پڑھوایا بھی جاتا ہے، قرآن یاد بھی کیا جاتا ہے، اور پھر نسل در نسل اگلی نسلوں تک پہنچایا بھی جاتا ہے۔ اب آپ کی اور میرے لیے ضرورت یہ ہے ہم یہ ڈیسیژن لیں، آپ کی اور میرے لیے ضرورت یہ ہے ہم یہ فیصلہ کریں، آپ کی اور میرے لیے ضرورت یہ ہے ہم یہ بات طے کر لیں۔ اللہ جل شانہ نے یہ خدمت لینی ہے تو اس خدمت میں میں شامل ہو جاؤں، اس خدمت میں میری صلاحیت چل جائے، اس خدمت میں میرا پیسہ لگ جائے، اس خدمت میں میری اولاد لگ جائے، اس خدمت
خدمت میں میری نسل لگ جائے. یقین مانے مبارک ہے وہ پیسہ جو رب کے قرآن پہ لگے, مبارک ہے وہ لوگ جو اللہ کے قرآن پہ لگے, مبارک ہے وہ سینے جو اللہ کے کلام کے لیے لگے, مبارک ہے وہ زبانیں جو رب کے کلام کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگائیں, مبارک ہے وہ لوگ جو اپنے تمام ترتیبوں کو اللہ کے قرآن کے لیے استعمال کریں. میرے دوستوں, تبھی میں نے کہا ان بچوں کے ماں باپ کے ساتھ پیٹ بھی لگا ہے, ان بچوں کے ماں باپ کو بھی دنیا چاہیے, ان بچوں کے ماں باپ کو بھی رزق چاہیے, لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو مستری مزدور نہیں بنایا, سرکاری نوکر بنانے کے لیے ترتیب نہیں دی. انہوں نے پڑھایا ہے تو رب کا قرآن پڑھایا ہے, انہوں نے بھیجا ہے تو اللہ کے دین کے لیے بھیجا ہے, انہوں نے یہاں بھیجا ہے تو رب کے قرآن کے لیے بھیجا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترے ہوئے مذہب کے لیے بھیجا ہے. کہ وہ ان کے ماں باپ کے سینے میں وہ احساس موجود ہے, ان کے ماں باپ کے دل میں وہ قدر مندی موجود ہے, ان کے ماں باپ کے دل میں یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ کل فکر میرے پاک پیغمبر نے کی تھی, رب نے تسلی دی تھی اللہ اس کلام کو پہنچائیں گے, تو رب نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے, اللہ مسبب الاسباب ہے, تو وہ سبب میری اولاد بن جائے, میرا مال بن جائے, میری نسل بن جائے. میرے ساتھیوں میں جملہ سمجھا رہا ہوں, میرے پاک پیغمبر نے اس پہ محنت کی ہے, میرے پاک نبی نے اس پہ اپنی تجدید کی ہے, میرے پاک پیغمبر نے اس پہ اپنی صلاحیتیں لگائی ہیں, میرے پاک پیغمبر نے اس پہ سب کچھ لگا کے آپ کے اور میرے تک قرآن پہنچایا ہے. یاد رکھیں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس میں شک کوئی نہیں ہے, اس کی زبر زیر تبدیل نہیں ہو سکتی, مد و شد تبدیل نہیں ہو سکتی, پیش و جزم تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ کلام اللہ جیسے تھا ویسے ہے ویسے رہے گا, یہ کلام تو اگلی نسلوں تک جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ راستہ جنت جاتا ہے, جو چاہے ہمارے ساتھ چلے. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہماری اولادیں وہ مبارک سینہ نہ بن جائیں, ہماری اولادوں کی وہ مبارک زبانیں نہ بن جائیں جن سینوں سے رب نے کام لینا ہے, جن زبانوں سے رب نے کام لینا. میرے دوستو, آج ہم اسکول کالجز پڑھاتے ہیں, ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے. میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, اسکول کالج کی ضرورت تب تک ہے جب تک نبضیں چل رہی ہیں, آنکھ پھڑک رہی ہے, دل دھڑک رہا ہے, سانسیں جاری ہیں, تب تک اسکول کالجز کی جو تعلیم ہے وہ آپ کی ریاضی ہو, آپ کی انگلش ہو, آپ کی میتھ ہو, آپ کی پاک اسٹڈی ہو, یا آپ کی بیالوجی ہو, یا آپ کی فزکس ہو, یا آپ کی کیمسٹری ہو, یا آپ کی میتھ, یا آپ کی ڈبل میتھ اسٹیٹ ہو, یہ جتنی تمام تعلیمات اور سبجیکٹ ہیں ان کا فائدہ تب تک ہے جب تک بندہ دنیا میں زندہ ہے, جب تک بندہ دنیا میں قائم و دائم ہے, جب تک بندہ دنیا میں موجود ہے. لیکن بندہ دنیا سے آنکھیں بند کر کے چلا جائے پھر اس تعلیم کا فائدہ نہیں. پھر اللہ کا قرآن آئے گا, پھر نبی کا فرمان آئے گا, پھر اللہ کا دین آئے گا, پھر نبی کی شریعت آئے گی. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, گجرانوالہ کے اس علاقے متراوالی میں اللہ نہ کرے کسی کا ابا فوت ہو جائے, اللہ نہ کرے کسی کی ابا فوت ہو جائے, گھر میں فوتگی ہو جائے, اگر بچہ فجیا لینڈ میں بھی بیٹھا ہوگا جو دنیا کا آخری کنارہ ہے جس کے بعد زمین نہیں ہے, اگر بندہ وہاں بھی ہوگا وہ کال کرے گا قاری صاحب, وہ کال کرے گا مولانا صاحب, آپ بچوں کو کہہ دیں سورت یاسین پڑھ لے. وہ فون کرے گا مولانا آپ اپنی کلاس کو کہہ دیں وہ میرے ابا کے لیے ختم پڑھ لے, میری اماں کے لیے قرآن پڑھ لے. میرے بھائی قرآن کی بات کیوں کرتا ہے؟ اب کال کرنا پرنسپل کو, اسے کہ پاک اسٹڈی پڑھنا شروع کر دو, اسے کہ بیالوجی کی تلاوت شروع کر دو, اسے کہ فزکس پڑھنا شروع کر دے, اسے کہ انگلش کی بکس پڑھانا شروع کر دے, اسے کہ انجینئرنگ پڑھانا شروع کر دے, اسے کہ میڈیکل پڑھانا شروع کر دے. جی نہیں, بندہ سمجھتا ہے وہ تعلیم دنیا تک ہے, وہ تعلیم کا اثر بھی دنیا تک ہے جو رب کا کلام ہے, اس کا اثر دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی. سبحان اللہ.
جب ہم یہ بات مانتے جانتے ہیں کہ اس قرآن کا اثر دنیا میں بھی ہے، دنیا کو پھاڑ کے قبر تک بھی ہے، قبر سے نکل کے جنت تک بھی ہے، قبر سے نکل کے آخرت تک بھی ہے، قبر سے نکل کے پل صراط تک بھی ہے، پھر ہمیں چاہیے ہم اس قرآن کو خود بھی پڑھیں، ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، ہمیں چاہیے ہم اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیں۔ آج ایک مرد پڑھ گیا تو ایک فرد پڑھ گیا، لیکن ایک عورت نے پڑھا تو ایک خاندان نے پڑھا۔ یاد رکھیں، سب سے پہلی یونیورسٹی، سب سے پہلا انسٹیٹیوٹ، سب سے پہلا ٹیوشن سینٹر، سب سے پہلی کلاس جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ بچہ جو ماں کی گود میں سیکھتا ہے اسے مرتے دم تک وہ بھلا نہیں سکتا۔ جو یادیں ماں کی گود میں ہوتی ہے وہ قبر کے پنگھوڑے تک یاد رہتی ہے۔ تبھی تو میرے پاک نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، اے لوگوں ماں کی گود سے لے کر قبر کے پنگھوڑے تک علم حاصل کرو۔ میرے پاک نبی نے اس روایت میں قبر کے پنگھوڑے کو علم کا اسٹارٹ بتایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے اس روایت میں ماں کی گود کو علم کی اسٹارٹنگ بتایا ہے، ایجوکیشن کی ابتدا بتایا ہے، قبر تک کا انتہا کا معاملہ سمجھایا ہے۔ پتہ چلا ہم ہمیشہ طالب العلم رہیں گے، کیونکہ الحکمت ضالۃ المؤمن ہے، یہ جو دانائی ہے یہ مومن و مسلمان کی گمشدہ چیز ہے، جہاں بھی لے گا یہ اٹھا کے حاصل کر لے گا۔ تو علم حاصل کرنا اصل ماں کی گود سے ہے۔ ہم صرف بچوں کو نہ پڑھائیں، یہاں بچیوں کو بھی پڑھانا چاہیے۔ وہ مدرسۃ البنات بنے تو بنانا چاہیے، استانی بٹھانی پڑھے تو استانیاں بٹھانی چاہیے، کیونکہ معاشرے میں صرف مرد نہیں ہے، معاشرے میں عورت بھی ہے، معاشرے میں صرف بچہ نہیں ہے، معاشرے میں بچیاں بھی ہیں۔ یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کائنات کو شروع کیا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اے لوگوں میں نے تمہیں بھی ایک کپل سے پیدا کیا ہے، ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، ایک میاں بیوی کے ذریعے پیدا کیا ہے، ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ سے پیدا کیا ہے۔ اس سے پتا چلا ہے کہ جہاں مرد کی تعلیم ضروری ہے وہاں عورت کی تعلیم بھی ضروری ہے، جہاں مرد کی ایجوکیشن ضروری ہے وہاں عورت کی ایجوکیشن بھی ضروری ہے، جہاں مرد کو اویئرنیس چاہیے وہاں خواتین کو اویئرنیس چاہیے، جہاں مرد کو آگاہی چاہیے وہاں عورت کو آگاہی چاہیے، جہاں مرد کو تعلیم چاہیے وہاں عورت کو تعلیم چاہیے۔ میں یہ آپ کو ایڈوائز کروں گا، جہاں بچے پڑھیں تو ایک ادارہ ایسا بھی بنائے جہاں بچیاں بھی پڑھیں۔ میرے دوستوں ہماری ضرورت ہے ماں کی گود میں بچہ جو سیکھتا ہے وہ دنیا کا کوئی پروفیسر، دنیا کا کوئی ڈین، دنیا کا کوئی ٹیوٹر، دنیا کا کوئی ٹیچر اور دنیا کا کوئی وائس چانسلر نہیں پڑھا سکتا جو ماں کی گود میں پڑھائی میں۔ آج آپ نے میرے لیے اتنی بڑی کرسی لگائی اور 8 گھنٹے کا سفر کر کے آپ نے مجھے بلوایا۔ کیوں؟ میں کوئی بڑی ماں کا بیٹا ہوں، میرے منہ پہ بلبلیں بیٹھی ہیں۔ وجہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ ہماری نسبت جڑی ہے۔ تو مجھے بھی تو میری ماں نے سمجھایا، مجھے بھی تو میرے ابا نے سمجھایا۔ میری ماں کو آج دنیا سے رخصت ہوئی 21 سالوں 31 اکتوبر 2003، یہ میرے سینے پہ لکھی ہوئی تاریخ۔ لیکن جو ماں نے مجھے رات کو سوتے وقت حضرت آدم اور شیطان کے واقعات قرآن سے پڑھ کے سنائے تھے، حضرت ابراہیم اور نمرود کے واقعات سنائے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی باتیں سنائی تھی، سرور کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے واقعات بتائے تھے۔ خدا کی قسم میں آج تک نہیں بھولتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ماں کا پڑھنا ضروری ہے، وہیں سے بندے کو شوق ہے۔ آج اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لے۔ میری والدہ کی قبر ٹھنڈی ہو رہی ہے، میرے والد مکرم کی دعائیں ہیں۔ میرے دوستوں اس وجہ سے آج مجھے دنیا کی عزت ہے۔ اللہ قبول کرے رب آخرت کی عزتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو آپ اپنی اولاد کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ یہ دنیا میں کیا شیطان نے پٹی پڑھا دیا تو جی تیرا بچہ مولوی بن گیا،
وہ سمجھتے ہیں مولوی معاشرے کا جزو معطل ہے، عضو معطل ہے، مولوی کا کوئی کام نہیں ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں میں ایک سخت جملہ کہنے لگا، سنیں، اگر علماء اس معاشرے میں موجود نہ ہوتے لوگوں کے اولاد حلالی پیدا نہ ہوتی، حرامی پیدا۔ کوئی نکاح کا مسئلہ بتانے والا، کوئی نکاح پڑھانے والا، ایسے علماء کو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کا کیڑا کام ہے۔ یہ نکاح ہمارے ماں باپ نے، ہماری ماں نے ہمارے باپوں کے ساتھ وفا کی ہے، وجہ علماء نے کہ نکاح کے پڑھانے کی بات۔ عالم نہ ہو، بچہ پیدا ہو جائے تو لوگ اذان کان میں کیسے دیں گے؟ آج حال یہ ہے جس کو دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ نہ آئے، وضو اور غسل کے فرق پتہ نہ ہو، جس آدمی کو دعائے قنوت نہ آئے وہ علماء سے پوچھا جی میں 3 باری کل واللہ پڑھ لما میرے وطر ہو جاتے نے۔ جب یہ علوم مجھے بتائیں وہ اپنے بچے اور بچی کے کان میں کیا خاک اذان دے گا؟ اور جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو جنازہ کیا پڑھا؟ یہ علماء نہ ہوتے بغیر جنازے کے مردے دفن۔ میں نے سندھ کے ایسے دیہاتوں میں جگہ میں تبلیغی جماعت کے وقت کی اپنی کارگزاری سنا رہا ہوں، ایسی جگہ ہم گئے ہیں جہاں اتنا جہالت ہے، لوگ کہتے ہوئے جنازہ، جوان کا جنازہ ہوتا ہے، کسی بوڑھے بزرگ بوڑھے کا جنازہ ہوتا ہے، جوان کا بھی ہوتا ہے۔ لو جب ہم نے بتایا انہوں نے کہا کتنے جوان مردے ہیں بغیر جنازے دفن کر دیتے ہیں کہ جوان کا جنازہ نہیں ہوتا۔ اوران کی ایک مسجد بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، تشکیل ہوئی تو اس مسجد کے محراب میں کتیا نے بچے دیے ہوئے، جس مسجد کے محراب میں کتیا اپنے بچے دے دے اور وہ وہاں ان کو دودھ پلا رہی ہے۔ مجھے بتائیں ان محلے والوں کی نمازوں کا کیا بنا؟ جس محلے کے نمازی نہیں ہے ان کے دین کا کیا بنا؟ کسی محلے، کسی ٹاؤن، کسی ایریا کے لوگوں کے دین کو دیکھ رہے ہو نا کہ دین میں کتنے اسٹرانگ ہیں، دین میں کتنے مضبوط ہیں، ذرا ان کا اپنی مسجد سے تعلق دیکھ لیں کہ ان کا اپنی مسجد سے تعلق کتنا فیرل ہو جائے کہ دین میں کتنے مضبوط۔ لوگ بولتے علماء پہ، میں کل ایک جگہ بات کر رہا تھا، میں نے کہا ایک شخص نے کہا ایک دن جی مولوی کا کیڑا کام ہے معاشرے سے بوجھ لے۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے ہم علماء کو ہٹا دیتے ہیں، ذرا آپ مجھے فرمائیے کہ جب نابالغ بچی فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ کیسے پڑھتے ہیں، ذرا وہ مجھے الفاظ سنا دیں اور میری طرف سے گھڑی تحفہ بسم اللہ۔ میں نے کہا میں آپ کو 1 منٹ میں گھڑی تحفہ دے رہا ہوں، تحفہ ہوتا ہے، گفٹ ایز اے گفٹ ہے۔ بتائیں نابالغ بچی کا جنازہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ۔ اس کے منہ پہ 12 بجے، شرم نہیں آتی، علماء پہ بولتے تمہاری زبانیں کھس گئی ہیں، لیکن جنازہ نابالغ بچی کا نہیں آتا، نابالغ بچے کا کہاں آئے گا تمہیں؟ اتنا ہی نہیں پتا کہ اللہ مجل ہولانا کیا ہے، اللہ مجل حالانا کیا ہے، اتنا بھی نہیں پتا شافعہ و مشفع کیا ہے یا شافعہ و مشفع کیا ہے، اتنا نہ پتا علماء پہ لوگ بولتے شیطان نے پٹی پڑھائی۔ یاد رکھو جب وائرس آیا ہوا ہو پھر ڈاکٹر سے دور رہو گے جان ختم ہو جائے گی، اور جب فتنے آئے ہوئے ہوں پھر علماء سے دور رہو گے ایمان ختم ہو جائے گا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ تو اس لیے آپ کا مسجد سے تعلق میں نے دیکھا، آپ کا والہانہ بیٹھنا دیکھا، اپنے بچوں کو اتنی تعداد میں بھیجنا دیکھا، مجھے خوشی ہوئی۔ کیا لوگوں کا مسجد سے مولانا بیٹھ کے اگر یہ پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ مولانا کے ذاتی بچہ تھوڑی ہے، محلے کے بچے، محلے نے اپنے بچے بھیجے ہیں۔ آج ماشاءاللہ وہ ان کے اس پارٹی میں آئے ہیں جو سیلیبریٹ ہوئی ہے یہاں، اس کی خوشی جشن قرآن کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے دوستو اسی طرح ہمیں دین میں مضبوط ہونا چاہیے، اور میں انہیں کہتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، اللہ تمہیں مبارک کرے، اس پر بس نہ کرنا۔ حافظ کے بعد بچوں کو کیا بنانا؟ بولیے عالم بناؤ، تاکہ پتہ چلے وہ تمہیں بتائیں اللہ قرآن میں کیا پیغام دے رہے، حضور فرمان میں کیا، وہ اولاد بتائے گی، وہ بچے سمجھائیں گے۔ اور رہا رزق کا مسئلہ، بھول جائے رزق کی تحت رمحی، رزق رب نے رکھ دیا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ 4تھے مہینے میں ہوتا ہے، ابھی باہر نہیں آیا ہوتا، میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ اس کا رزق پہلے لکھ دے۔ اور رزق کے لیے لوگ رزاق کو بھول بیٹھے، اور رزق کے لیے میرے بھائیوں میں آپ کی غیرت پہ دستک دے رہا ہوں، میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں میں تمہیں لوریاں سنا کے یہاں سے اٹھ جاؤں، میں آپ کی غیرت پہ دستک دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں سنو، رزق کے لیے رزاق کو بھولنا بہت بڑی بدبختی ہے۔ اس سے بڑی بدبختی نہیں ہے کہ ہم رزق کے لیے رزاق کو بھول جائیں، اور رزق مقدر پہ ہے،
اور آخرت محنت پہ ہے. آج ہم نے آخرت کو مقدر پہ رکھ لیا اور رزق کے اوپر محنت شروع کر دی. اجی آپ ویکھی ویسی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ویکھی ویسی؟ ایسے نہیں ہو سکتا. ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. میرے پاک نبی نے سیدہ کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ اپنی چوتھی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. کون فاطمہ؟ حسن حسین جنت کے کون ہے؟ بولیے. سردار ہیں یا نہیں ہے یار؟ بولیے نا. اہل بیت کی محبت سے سرشار ہو کے بولیے. حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ جنت کے سردار ہیں یا نہیں؟ ایمان ہے؟ اب بتاؤ مجھے حسن حسین کی اپنی جنت کہاں ہے؟ نام لینا. حضرت فاطمہ کے قدموں میں اور جنت کے سرداروں کی جنت اپنی اماں حضرت فاطمہ کے قدموں میں ہے. اس فاطمہ کو رسول اللہ نے فرمایا تھا اے عملی یا فاطمہ. فاطمہ اپنے نیک اعمال پہ توجہ رکھنا. نیک اعمال پہ توجہ رکھنا. اسی کو رب تو لکھوا کے آئے بیٹھے ہیں. کسانوں کو بہت لگ گیا تھا اسٹیمپ پیپر لگ گیا ساڑی نجات ہو جانی ہے. نہیں میرے بھائی ہمیں بھی دیکھ لو. ہم رزق کے لیے رزاق کو بھول بیٹھے. دنیا میں رزق مقدر. سنے چمن سے انگور آتا. چمن آپ نے شاید نہ دیکھا ہو. میں نے چمن دیکھا. چمن یہ اسپین بول تک ان کی افغانستان کی باؤنڈری ہے اور چمن ہماری. چمن میں کوئی انگور اگتا نہیں ہے. وہاں چٹیل پہاڑ ہے. وہاں منڈی لگتی ہے. تو افغانستان سے انگور آ رہے ہیں چمن میں اور چمن سے ٹرکوں میں آ رہے ہیں. سنے میں ایک مثال ایگزامپل دے رہا ہوں. چمن کے انگور پیٹیوں میں بند کر کے ٹرک میں رکھ دیے. اب کون سے ٹرک میں رکھے کون سی پیٹی ہے مجھے اس سے سروکار نہیں. اگر رب نے لکھا ہے کہ وہ میرے دانتوں کے نیچے آئے گا میرے پیٹ میں آئے گا وہ انگور کا دانا. اس دھرتی پہ کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو یہاں سے نکال وہ رزق مجھے مل کر. اور اگر اللہ نے نہیں لکھا تو وہ کوئی مجھے میرے منہ میں ڈال بھی نہیں سکتا. اگر ڈال بھی لیا تو نکل آئے. یہ پانی کی بوتل ہے. دیکھو میں راول پنڈی کی بات کروں آپ سے دور نہیں ہے قریب ہے. راول پنڈی میں ایک سیاسی جلسہ تھا. میں نے خود ویڈیو دیکھی. اسی کی بات کر رہا ہوں. اسی حالیہ الیکشن وہ امیدوار جلسے میں بیان کر رہے ہیں. اللہ اس کی مغفرت کرے. بیان کرتے ہوئے پورا بیان ہوا. نیچے بیٹھے اور نعرے لگ رہے ہیں زندہ باد مرد آباد. ایک بندے نے بوتل اٹھا کے دیکھی جناب پانی پیے. انہوں نے کہا جی پسینہ آیا ہوا. وہ کھولتے وہ گر گئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. پانی ہاتھ میں اور منہ میں قطرہ نہیں جا سکا. نہیں دیکھا آپ نے اسپتالوں میں ایڑیوں پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں چمچ سے منہ میں پانی ڈالتے ہیں پھر بھی باہر آتے. کیوں؟ اس پر نہیں لکھا ہوا کچھ. یہ مرتے ہوئے بندے کی آنکھیں کیوں پھٹی رہتی ہیں؟ کہتے ہیں فرشتہ 3 باتیں کرتا ہے. فرشتہ کہتے ہوئے اللہ کے بندے میں نے پورا گندم کے دانوں میں تیرا نام دیکھا. تیرے نام کی کوئی گندم کا دانہ موجود نہیں ہے. میں نے دنیا کے پانیوں پہ تیرا نام دیکھا. تیرے نام کا کوئی قطرہ پانی کا لکھا ہوا موجود نہیں ہے. میں نے دنیا کے سانسوں میں تیرا نام دیکھا. چند سانسیں رہ گئی ہیں میں تیرا روح نکالنے لگا ہوں. بندے کی آنکھیں پھٹی رہتی ہیں. یہ ہے والتفت الساق بالساق. میرے دوستو اسی لیے رزق کے چکر میں رزاق کو نہ بھولنا. رزق کے معاملات میں وہاں نہ بھولنا. یہ تمہاری اولاد ہے جنہوں نے قرآن پڑھا تمہاری دنیا بھی بہتر کرے گی تمہاری آخرت بھی بہتر کرے گی. میرے پاک نبی نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامت ضوءه احسن من ضوء الشمس. یہ وہ صحابی ہے جن کی قبر مبارک پاکستان میں ہے. رب آپ کو سندھ لے جائے. آپ سکھر جائیے. سکھر سے کوئٹہ روڈ پہ محبوب کوٹ کے اندر 3 صحابہ کی قبریں ہیں. ایک صحابی حضرت معاذ جوہنی ہے رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں جو حضرت معاویہ کے دور میں یہاں جہاد پہ آئے تھے. ارشاد فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا اپنے کانوں سے سنا. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جس خوش قسمت نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا اس پہ عمل کرایا قرآن کا حافظ و عالم بنایا کل قیامت کی اس میں اس کی ماں آئے گی. کل قیامت کے دن میں اس کا ابا آئے گا. اللہ اس کے ماں باپ کے سر پہ ایسا روشن تاج رکھیں گے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے جھک جائے.
ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. احسن یہ اس میں تفضیل ہے عربی میں، اور انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے سپرلیٹو ڈگری. احسن من ضوء الشمس، اتنی روشنی سورج کی نہیں ہوگی جتنی اس کی ہوگی. یہ جنہوں نے حفظ کیا ہے ان کے ماں باپ کے سر پہ تو تاج کنفر، مبارکباد کے مستحق. یہ کم ہے. اچھا آؤ فیملی ممبرز جو بیٹھے ہوتے ہیں میں ان کے بارے میں سناتا ہوں کہ فیملی ممبرز پورے خاندان برادری کو کیا فائدہ ہے. سیدنا علی کی روایت رضی اللہ عنہ مسند احمد پہ فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه فأحل حلالہ وحرم حرامہ. فرمایا جس نے قرآن پڑھا اس پہ عمل کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کے حرام کو حرام جانا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے تو جنت دے گا. وشفعہ من اہل بیتہ کل وجبت علیہ النار عشرہ. فرمایا ان کے گھر کے 10 بندوں کے اوپر جہنم اگر واجب ہو چکی ہوگی نا تو رب فرمائیں گے حافظ صاحب جاؤ 10 ان بندوں کو لے آؤ جن کے لیے ڈیسیژن ٹو دا ہیل، جہنم جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جہنم جائیں، انہیں لے کر آؤ. اللہ جہنمیوں کو لے کر آؤ. فرمایا ہاں جہنمیوں کو لے کر آؤ، میں تمہیں پیکج دے رہا ہوں، تو انہیں اپنی سفارش پہ جنت بھیج. میں کوئی جنگ اخبار کا کالم نہیں سنا رہا، اخبار جہاں نہیں پڑھ رہا، جیو کی ہیڈ لائن نہیں سنا رہا، ایکسپریس کی بریکنگ نیوز نہیں پڑھ رہا، میں اس پاک نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں جس کی زبان پہ کبھی زندگی میں جھوٹ آیا، اس نبی کی بات. آپ مجھے بتائیں یہ فیملی ممبرز کے لیے فائدہ. آج کوئی بچہ آج کوئی والد اپنے بچے کو حافظ بنانے بھیج دے نا مدرسے، پتر تیرا کہتے مسجد سے ٹور گیا مولوی پڑھا رہے ہیں، شرم نہیں آتی تجھے بک بک کرتے ہوئے دین پہ؟ کل قیامت میں تیری بخشش بھی کرائے گا اگر تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا اور تو قرآن پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے. اجی پتر نے مولوی پڑھا مسجد سے ٹور دیا. کیا دین ہے، کیا ایمان ہے، کیا مذہب ہے، کیا غیرت اسلامی ہے؟ ہم اس معاملے پہ بیٹھ کے یوں حال کرتے ہیں. کچھ تو شرم کرنی چاہیے بندوں کو جو قرآن پہ بولتے ہیں، علماء پہ بولتے یہ حال ہو جاتا. میرے دوستو یہ بات ذہن میں رکھنا، حافظ قرآن سے قیامت میں سفارش لینی ہے تو دنیا میں اس حافظ سے تعلقات اچھے بناؤ. ریلیشن شپ آپ میں اور حافظ میں بیسٹ ہونی چاہیے، بہتر ہونی چاہیے، زبردست ہونی چاہیے. ورنہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ذرا سنیں. کوئی ایک بچہ بیٹھا ہے، اگر اس کو 10 عمرے کے ٹکٹ مل جائیں اور کہیں جسے مرضی آئے دے دے، ایک کنوں دینے ہاں یہ علاقے دا بڑا انہوں دے دیں جی نہیں، وہ دے گا میرے نال کہنا چاہیے میرے نال تعلقات کس سے بہتر رہے، پھر ٹکٹ لبڑی ہے. آپ قیامت میں سفارش لیں گے کہ حافظ قرآن سے تبرہ کر علماء سے گالا کٹ جو مرضی آئے بات کر کے پھر کہہ رہے ہیں ہفتے میں کی ویسی رب بخشے دینا ایسی حافظ بڑھا لے. بھول یہ سفارش نہیں ہے، سفارش کے ساتھ مذاق. دنیا میں اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے تو آخرت میں بھی اچھے رہیں گے. ورنہ دنیا میں علماء پہ بولا تو تجھے سفارش اللہ معاف فرمائے وہ بندے تو سفارش لبڑا ہی کوئی نہیں بھی کتنے ہو. میرے دوستو اس بنیاد پہ کہتا ہوں اپنے گھر میں سے ایک 2 بندہ حافظ کیوں نہ بنا لیں، کس بنیاد پہ نہ بنا. اور اچھا کوئی بندہ اگر حافظ پڑھانے کے لیے عالم بنانے کے لیے بچہ بھیج دے تو پھر ایک اور ان کو شیطان پٹی پڑھاتا ہے، وہ آ جائیں گے اس کے اماں ابا کے پاس اور بھی پڑھ گیا کتو خاصی سبحان اللہ کان نلے پاس اسی ہاں کنو اس نے والا کھانا کتو خاصی کا کیا مطلب ہے آپ سے بڑھ کے عزت کی روٹی کھائے گا. اعتراض کرنے والے سے کہہ رہا ہوں تجھ سے بڑھ کے عزت کی روٹی کھائے گا. میں نے نہیں دیکھا آج کہ کوئی عالم بعمل ہو، حافظ قرآن ہو اور وہ قرآن اور دین پڑھا ہوا اور وہ بھوکا مر گیا ہو. یا اور تو چھوڑو، میں نے تو آج تک کسی حافظ عالم کو نہیں دیکھا جو روڈ بلاک کر کے ٹھہرا ہوا ہو کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ عصر کی نماز نہیں پڑھائے. اس باری اسی تراویاں نہیں پڑھانی، ساری چھوٹی ساری تنخواہ بڑھا داؤ. میں تو نہیں ویکھا میں ویکھے نے اپنے ڈاکٹر بھائیاں میں ویکھے اپنے انجینئر بھائیاں ساری اسٹرائک چل رہی ہے، ساری تنخواہیں بتاؤ ورنہ اسی او پی ڈی سے نہیں جاتے. میں جانتا ہوں نا، میں کالج بھی پڑھا ہوں، یونیورسٹی بھی پڑھا ہوں، میں مستقل معاملات کو جانتا ہوں، میں اسٹرائک بھی جانتا ہوں، ہڑتال بھی جانتا ہوں، تنخواہوں کے لیول کو بھی جانتا ہوں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ حافظ صاحب عصر کی نماز کی چھٹی کا اعلان کر دیا، اجی ایسی نہیں پڑھانی، عصر کی نماز سڑی تنخواہ بتا دو.
جن کو لاکھ روپے 2 لاکھ 3 لاکھ تنخواہیں مل رہی ہیں, 21 گریڈ 20 گریڈ 20 گریڈ سے اپ ہو گیا بھائی. اور بچے پوچھیں جی کنے نے بچے 2 ہی اچھے, اور مولوی دی 10,000 ہے, پوچھو کنے کو اولاد رہے مولوی داڑھی جب مار کے ماشاءاللہ 10 بچے ہو گئے. انہوں تو کوئی فکر دوسروں کو فکر لگی ہوئی, مولوی بڑھ گیا تو کھائے گا کہاں سے کھائے گا. میں ایک جگہ بیٹھا تھا, محفل دنیا داروں کی تھی, ہمارے ایسے ڈاکٹر وہ کلا اس لیول کے جو خود کو پڑھے لکھا کہتے ہیں. میں تو پڑھا لکھا اسے کہتا ہوں جو قرآن حدیث جانتا. جو قرآن حدیث نہیں جانتا وہ میرے نزدیک تعلیم یافتہ نہیں ہے, وہ تعلیم یافتہ ہے. تعلیم یافتہ وہ جو اللہ کا قرآن جانے, نبی کا فرمان. دنیا انہیں پڑھا لکھا کہتی ہے, اسکول کالج کے لوگوں کو علماء پر اعتراض کرتا ہوں کہ من کا کام تھا اسی پر بات. حجی مولوی معاشرے سے بوجھ ہے, مولوی پڑھ گیا تو کتوں کھانا. میں نے کہا بھائی عزت کی روٹی کھائے اسی بےزتی دکھانے ہیں. میں کہ جی میں تو ہونے پوچھ رہا تھا 2 منٹ ہی مسئلہ حل ہو جانا ہے, 2 4 دے ہوتے. میں نے کہا مجھے بتائیں اگر کسی نے نیا گھر بنایا ہو, نئی دکان بنائی ہو, نئی فیکٹری بنائی ہو, کوئی نئی جگہ بنایا ہو, وہ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے یہاں کسی ڈاکٹر صاحب کو لے آؤ, وہ اپنا قدم رنجھا فرمائے اور برکت. کہتے ہیں کسی جج صاحب کو لے کے آ جاؤ, کسی وکیل, کسی انجینئر صاحب کو, کسی پرنسپل, کسی ہیڈ ماسٹر صاحب کو لے کے آ جاؤ, کوئی تے پیر رکھن گے تے ساڈے گھر برکت آ جانے. کہتے ہیں یہ کیا مطلب ہے. میں نے کہا بھائی کہتے ہیں تو ہاں کرو, نہیں کہتے تو نہ کرو. کہتے ہیں جی نہیں کہتے. میں کس کے بارے میں کہتے ہیں. کہتے تھے مولویوں کے بارے میں. میں نے کہا پھر عزت کا کھانا کون کھا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں معاشرے میں وہ ہے. آج کے دن میں آج عشاء کی نماز یہ ابھی کھانا جو ہے نا, میں نے 2 سے 3 جگہ ساتھیوں کا یہاں سے گزر رہا ہوں, میں کھانا نہیں کھا سکتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں جا رہا ہوں. ایک تو تھوڑے سامنے بیٹھے ساجی میرے علاقے جو گزر رہے ہو تھوڑا سا ٹائم دے دو. میں کہ چاہ تو ٹائم ہی میرے کو. ہم تو آفرے ٹھکرا رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی مولوی پڑھ گیا کتوں کھاوے گا. اچھا ایک اور بات کرو, یہ معاشرے کی ایک بے وقوفی ہے, اسٹوپڈ پرسن ہے, بے وقوف عقل سے پیدل مخلوق ہے. کیا کہتے ہیں مولوی بنا کھائے گا کہاں سے. اور مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دینا, جب کھانے کی بات آتی ہے نا کہ سب سے زیادہ کون کھاتا ہے تو کیا کہتے ہیں تو سارے ہاتھ کھائے. بزرگ ہاتھ نکل کے سارے زیادہ مولوی کھاتے ہیں. اور جب سارے تو زیادہ مولوی کھانا ہے تو پھر بچے کو کی پڑھانا چاہیے مولوی. پھر ایک دن کا انہوں میں مولوی بڑھا گیا تو کھائے گا کس. یہ 2 باتیں کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں. یہ امپاسبل سینٹینس ہے کہ مولوی بن گیا کہاں سے کھائے گا, پھر مولوی کھاتے زیادہ ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی کہے ہوئے مرشد آپ نے اس گنجے کو دیکھا, وہ گنجا بڑے بڑے بالوں والا. لوگ کہیں گے گنجا بھی ہے بال بھی نہیں ہے, کیڑی گل ہے یار, تو کرانے والی گل کر. اچھا آپ نے اندھے کو دیکھا, وہ اندھا وہ جو گاڑی بڑی تیز چلاتا ہے, اندھا گڈی چلاتا ہے یار, وہ کیڑی گل ہے. جیسے اس طرح یہ بے وقوفی کا جملہ ہے نا, تو یہ بھی بے وقوفی کا ہے. آج مولوی بڑھ گیا کتوں کھاوے گا تو مولوی کھانے سے. میرے دوستو یہ دنیا میں شیطان کی پٹیاں جو ہمارے یہاں چلتی ہیں. تو بہرحال میں نے فضائل پہ بھی بات کی ہے اور آپ کی غیرت اسلامی پہ دستک بھی دی ہے, صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ہم جہاں قرآن ہم جہاں اسکول کالج پڑھاتے ہیں وہاں اپنی اولاد کو قرآن بھی پڑھاتے کریں گے انشاءاللہ. جتنے حضرات بیٹھے آپ ناراض ہیں تو 2 روٹیاں زیادہ کھا لینا, لیکن گل میں ٹھوک بجا کے کرنی ہوتی ہے. نوجوان بندہ میں بڈھے گلا نہیں کرنے, نوجوان گلا کریں گے. اپنی اولاد کو پڑھاؤ گے. جتنے دوست بیٹھے ہیں جس کا ارادہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, اللہ آپ کی نسل کو دین عطا فرمائے. کریں گے, پڑھائیں گے اپنی اولاد کو, اسلام پڑھائیں گے اور قرآن حدیث کی تعلیم دلائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو رب صراط مستقیم پہ رکھے, دین حنیف پہ رکھے, دین اسلام پہ رکھے. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. مولانا مجھے آپ پہلے کہتے ہیں, پہلے اس پہ